مظہر برلاس صاحب، میں گفتگو آپ کی جانب لانا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں جس طرح کے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں. $74 فی بیرل تک کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اگر یہ بڑھ رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اس جنگ کو تصور کیا جائے یا پھر جو بجٹ سامنے آیا ہے؟ نہیں، اس میں دونوں چیزیں دیکھی. پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے. پہلے وہ کون سا سستا پیٹرول دے رہے تھے لوگوں کو؟ پہلے دیکھیے جس دور میں $110 فی بیرل پرائس تھی تو پاکستان میں $150 لیٹر مل رہا تھا پیٹرول. اب جب $65 فی بیرل تھی تو اس وقت $250 کے لگ بھگ تیل مل رہا تھا. وہ پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے. وہ مزید بڑھائیں گے. وہ جو خزانے کی کمیاں ہیں وہ کہاں سے پوری کرنی ہوتی ہیں انہوں نے؟ تو پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے. یہ بجٹ جو ہے یہ ویسے ہی غریب کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا. اب انہیں مزید جنگ کا بہانہ مل جائے گا، وہ پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے. پیٹرول تو سستا پہلے بھی نہیں مل رہا تھا. پہلے بھی انٹرنیشنل جو قیمتیں تھیں اس کے مطابق تو پاکستانیوں کو نہیں مل رہا تھا. تو حکومت بہت سا پیسہ ہڑپ کرتی ہے اس پیٹرول کے چکر میں. تو ان کو تو بہانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جنگی اثرات ہیں، لیکن اس میں بجٹ کے اثرات کو بھی زیر غور رکھیں کہ حکومت نے پیسہ کہاں سے کمانا ہے. وہ مہنگی بجلی سے کمانا ہے، وہ مہنگے پیٹرول سے کمانا ہے. لوگوں کے جسم جو ہیں ان کو چھیل کر اسی سے پیسہ برآمد کرنا ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے. اچھا سلمان عابد صاحب، آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا سونامی آنا ہے. چلیں وہ تو پھر آپ نے خام تیل کی بات کر دی، پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر دی، سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو پورے ملک میں اس وقت ایک مہنگائی کا ریلا ہے اس کو تو اس جنگ سے ریلیٹ نہ کریں نا. اس کو تو آپ کو اپنے بجٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو بجٹ کے اندر چیزیں پیش کی گئی ہیں، یعنی خود حکومتی ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ادارہ شماریات کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا کہ 80 سے 125% قیمتیں جو ہے نا مہنگائی یعنی اس میں بڑی ہے مختلف اشیاء کے اندر. اور اسی طریقے سے وزیر خزانہ نے اعتراف کیا ہے کہ بہت سے معاملات میں ہم وہ پرفارم نہیں کر سکے جو ہمیں پرفارم کرنا چاہیے تھا. بلکہ یہاں تک کہا کہ اقتصادی سروے کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ٹارگٹ طے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. یہ سارا ریلا جو ہے نا مہنگائی کا جو آ رہا ہے سونامی آئے گا، اس میں جنگ بھی آ جائے گی. لیکن پاکستان کی جو اکنامک پالیسیاں ہیں اور جو شارٹ ٹرم پالیسیاں ہیں، یعنی اب آپ دیکھیں نا ایک طرف ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور سونامی کا رونا رو رہے ہیں، دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی 600% تنخواہیں. سر اس کا نوٹس لے لیا ہے وزیر اعظم نے. سر وہ نوٹس ہی لے لیا، اپروو ہو گیا ہے. وہ صرف نوٹس ہی لیتے ہیں، باقی کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے وہ اپروول ہو چکی ہے اس کی. اور دوسری بات یہ کہ اب بڑے معصوم بن کے گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا کہ یہ 600% اضافہ ہو گیا ہے. اسپیکر صاحب کہہ دیں بھائی اگر یہ غریب لوگ ہیں اور واقعی بڑے بیچارے جن کو باقی معاشی ضرورت ہے تو پھر لگائیں ان کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے دیں تاکہ یہ نکالیں اس طرح سے. دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اس کا علاج حکمرانوں کو تلاش کرنا ہوگا. جہاں آپ مہنگائی کی بات کریں سر شہزاد حسن بٹ صاحب، آپ نے بھی ورلڈ بینک کی وہ رپورٹ دیکھی ہے جو کہتی ہے کہ تقریباً 44% جو پاکستانی ہیں وہ خطہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ایسے میں پیٹرولیم کی پرائسز میں اضافہ کہاں لے کر جائے گی عوام کو؟ دیکھیں منیزے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، پتہ نہیں برلاس دیاں اکھیاں کتھے جا لڑیاں. گل ہوں اسپیکر قومی اسمبلی وال چلی جاندی ہے، سوال منیزے بیچاری کر دی ہے کہ جناب خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، وہ کرپشن والے پاسے لے جاندے گل نوں. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خام تیل قیمتوں میں 7% تک اضافہ ہوا ہے ایران پر حملہ ہونے کی وجہ سے. اب یہ جو اضافہ ہے وہ شہباز شریف نے اپنے پلیوں پیٹرول پمپ دینا پی ایس او دا مالک ہے ہو نہیں. یہ جب افیکٹ پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے پوری دنیا سے تو پوری دنیا کا پاکستان میں بھی تیل جو ہے وہ بڑھتا ہے. مجھے یاد ہے وہ کرپشن کے دور جب یہاں پر پیسے بٹورے جاتے تھے. اب نہ وہ پیسہ بنانے والا دور ختم ہو چکا ہے، وہ نیا پاکستان بنانے والے لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں. اب کرپشن والا وہ چکر نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں آرام سے آ گیا کہ خام تیل کی قیمت 7% بڑھی ہے تو پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم ہو گیا. وہ چلا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب جو کرپشن کیا کرتا تھا. اب وہ دور نہیں ہے.
اب دور یہ ہے کہ بٹ صاحب مجھے بتائیے کہ یہ جنگ سے پہلے سکی دہاڑی نہیں سنیں ذرا، یہ جنگ سے پہلے، میں جنگ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو لیوی پہ ٹیکس لگایا گیا تھا اس وقت تو جنگ نہیں ہوئی تھی. اس وقت کون سی جنگ ہو گئی تھی؟ اس وقت آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر آئی ایم ایف کی شرط کے اوپر جب لیوی ٹیکس لگایا تو وہ کیوں لگایا آپ نے؟ کیوں لگایا تھا بتائیں؟ سلمان عابد بھائی آپ جیسا دانشور اور پڑھا لکھا بندہ ایسی بات کرو تو مجھے حیرانگی ہے. یہ جو ٹیکس ہے یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے پرائز کی، یہ پاکستان کا پرائم منسٹر نکالتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا سے، انٹرنیشنل خام تیل سے ریلیٹڈ ہے. تو انٹرنیشنل دنیا میں تو بھائی انٹرنیشنل دنیا میں تو تیل سستا ہے نا یار. اچھا میری بات جنگ سے پہلے تیل سستا تھا، آپ 7% تیل ودیا کہ ان کی نہیں ودیا. آپسی لڑائی نہ کریں، آپسی لڑائی نہ کریں، بلکہ مجھے برلاس صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اسی کی تو بات کرتے ہیں، ہم مساق معیشت اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ اس ٹائم فریم کے لیے اپنی پالیسیز کو ڈٹرمن کر لیں کہ آپ نے کم سے کم چلیں 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کو اسٹیبلٹی لے کر آئیں تاکہ عوام کو اس کا ثمر حاصل ہو سکے. مظہر برلاس صاحب میں گفتگو آپ کی جانب لانا چاہتی ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ مشرق وسطیٰ میں جس طرح کے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی مارکیٹ کی اگر آپ بات کریں تو وہاں پر تیل کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں، $74 فی بیرل تک کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشتوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں اگر یہ بڑھ رہی ہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ اس جنگ کو تصور کیا جائے یا پھر جو بجٹ سامنے آیا ہے؟ نہیں، اس میں دونوں چیزیں دیکھی. پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے. پہلے وہ کون سا سستا پیٹرول دے رہے تھے لوگوں کو؟ پہلے دیکھیے جس دور میں $110 فی بیرل پرائس تھی تو پاکستان میں $150 لیٹر مل رہا تھا پیٹرول. اب جب $65 فی بیرل تھی تو اس وقت 250 کے لگ بھگ تیل مل رہا تھا. وہ پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے، وہ مزید بڑھائیں گے. وہ جو خزانے کی کمیاں ہیں وہ کہاں سے پوری کرنی ہوتی ہیں انہوں نے؟ وہ پاکستانی حکومت کو تو بہانا چاہیے. یہ بجٹ جو ہے یہ ویسے ہی غریب کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا. اب انہیں مزید جنگ کا بہانہ مل جائے گا، وہ پیٹرول اور مہنگا کر دیں گے. پیٹرول تو سستا پہلے بھی نہیں مل رہا تھا، پہلے بھی انٹرنیشنل جو قیمتیں تھیں اس کے مطابق تو پاکستانیوں کو نہیں مل رہا تھا. تو حکومت بہت سا پیسہ ہڑپ کرتی ہے اس پیٹرول کے چکر میں، تو ان کو تو بہانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جنگی اثرات ہیں، لیکن اس میں بجٹ کے اثرات کو بھی زیر غور رکھیں کہ حکومت نے پیسہ کہاں کہاں سے کمانا ہے. وہ مہنگی بجلی سے کمانا ہے، وہ مہنگے پیٹرول سے کمانا ہے، لوگوں کے جسم جو ہیں ان کو چھیل کر اسی سے پیسہ برآمد کرنا ہے، اور کوئی چکر نہیں ہے. اچھا سلمان عابد صاحب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ہم یہ زیوم کر لیں کہ جو ایران کی اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ مہنگائی کا سونامی آنا ہے. چلیں وہ تو پھر آپ نے خام تیل کی بات کر دی، پیٹرول کی قیمتوں کی بات کر دی، سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو پورے ملک میں اس وقت ایک مہنگائی کا ریلا ہے اس کو تو اس جنگ سے ریلیٹ نہ کریں نا.